السلام علیکم ابا۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں بولتے ہوئے رکی اور سامنے کھڑے نوادر کو پہلے چونک کر پھر حیرت سے دیکھا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ حیرت غصے میں تبدیل ہونے لگی، جبکہ طلال کی تو جیسے دنیا ہی تھم سی گئی ہو۔ وہ یک ٹک اسے اپنے سامنے کھڑا دیکھ رہا تھا، سادہ گرین لون کا سوٹ پہنے، بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹے، داہنے کندھے پر بیگ لٹکائے، نازک سی نین نقش اور گلابی چہرے والی عنایہ اس کے سامنے تھی۔ ظفر صاحب نے گہری سانس خارج کر کے دونوں کی طرف دیکھا۔ ایک کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ رہا تھا، جبکہ دوسرا فریق جیسے سکتے میں ہی چلا گیا ہو۔ ظفر صاحب کھنکھارے، لیکن دونوں کی حالت میں کوئی واضح تبدیلی پیدا نہ ہوئی۔ عنایہ، بیٹا اچھا ہوا کہ تم بھی آ گئی، پہچانا اسے؟ بھائی اپنا طلال ہے، ظفر صاحب پرجوش سے بولنے لگے۔ ہاں بالکل، میں طلال صاحب کو کیسے نہیں پہچانوں گی، آخر ہمیں اس حال تک پہنچانے والے کو کیسے بھول سکتی ہوں۔ عنایہ کے لہجے میں زمانے بھر کی تلخی شامل تھی، جو طلال کے لیے بالکل بھی غیر متوقع نہ تھی، لیکن نہ جانے کیوں پھر بھی دل میں ایک درد سا ہوا۔ دیکھو بیٹا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، پرانی باتوں کا ذکر نہ ہی کیا جائے تو ہی بہتر ہے۔ طلال ہمارے گھر ایک مہمان کی۔ ظفر صاحب اسے نرمی سے سمجھا ہی رہے تھے کہ عنایہ نے انہیں بے یقینی سے دیکھا۔ مہمان؟ آپ بھول گئے کہ اس شخص کی وجہ سے آپ ہی کا گھر اجڑ گیا، اور اسی شخص کی وجہ سے کس طرح آپ موت کے منہ سے نکل کر واپس آئے تھے۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکائے دونوں کی بحث سن رہا تھا، لیکن اتنی ہمت نہ تھی کہ اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی کہہ پاتا۔ شازمہ کے ساتھ جو بھی ہوا وہ اس کا نصیب تھا، اور بیماری میرے مقدر میں لکھی تھی، اس سب کے لیے ہم کسی کو بھی الزام نہیں دے سکتے۔ انہوں نے عنایہ کو سمجھانا چاہا۔ ابا مجھے کچھ نہیں سننا، یہ شخص آئندہ ہمارے گھر میں نہیں آئے گا، عنایہ دو ٹوک لہجے میں کہہ کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بیٹا تم اس کی باتوں کا برا مت ماننا، زندگی کی تلخیوں کا سامنا کرتے کرتے انسان کے لہجے میں بھی تلخی آ جاتی ہے، ابھی اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ شرمندہ ہو کر وضاحت دینے لگے۔ کوئی بات نہیں انکل، وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھیں۔ بہرحال میں چلتا ہوں، یہ میرا کارڈ ہے، اسے اپنے پاس رکھ لیں۔ طلال کارڈ ان کے حوالے کرتا خاموشی سے چوکھٹ پار کر گیا، اور ظفر صاحب اسے جاتا دیکھ کر رہ گئے۔ یہ 5 سال پہلے کا ایک دن ہے، جب گھر میں عنایہ کی بڑی بہن شازمہ کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ شادی میں صرف 1 ہفتہ رہ گیا تھا۔ اسی دوران شازمہ کی خالہ ساس نے شادی کی شرط رکھ دی کہ ظفر صاحب کا گھر اس کے بیٹے کے نام کریں تو پھر ہی یہ شادی ہوگی، ورنہ یہ رشتہ ختم سمجھیں۔ یہ سن کر ظفر صاحب بہت پریشان ہو گئے۔ ابا، شادی کے صرف 1 ہفتہ پہلے یہ بے تکی شرط رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ ان کا لالچ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے، گھر ان کو دے دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ عنایہ غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ بیٹا میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب کیا کروں، ظفر صاحب سر پکڑ کے بولے۔ کیا مطلب ہے ابا؟ ان کو صاف کہہ دیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے، اگر ان کی یہ بات مان لی تو آگے جا کر یہ اور کیا کیا نہیں مانگیں گے۔ عنایہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اگلے دن ریحان کے ڈرائنگ روم میں خاموشی چھائی تھی۔ ریحان اور اس کی ماں سامنے صوفے پر شان بے نیازی سے بیٹھے تھے۔ دیکھیں بہن، آپ خود ہی سوچیں، دونوں بیٹیاں تو اپنے اپنے گھروں کی ہو جائیں گی، میں اس عمر میں کہاں جاؤں گا؟ اس گھر کے علاوہ تو میرے پاس کچھ ہے بھی نہیں۔ ظفر صاحب نے دونوں کے تیور دیکھتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ عین شادی سے 1 ہفتہ پہلے کوئی بدمزگی پیدا ہو، لیکن دونوں ماں بیٹے کے انداز تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ ہاں تو بھائی صاحب، بیٹیاں بھی تو آپ کی ہیں، آپ نے اور کتنا جی لینا ہے؟ اچھا ہے نا کہ ابھی سے اپنا یہ فرض بھی ادا کر لیں، بعد میں تو گھر کو لے کر دونوں دامادوں کے بیچ لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ اور میں بس گھر ریحان کے نام کرنے کا بول رہی ہوں، یہ آپ کو گھر سے تھوڑی نکالے گا، کیونکہ یہ تو آپ کا اپنا ہے۔ آپ کا دوسرا داماد نہ جانے کیسا ہو۔ ریحان کی ماں نے بے تکی سی اپنی لاجک پیش کی۔ اماں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں کون سا آپ کو گھر سے نکلنے کا کہہ رہا ہوں، عنایہ کی تو شادی ہو جائے گی، آپ ہمارے ساتھ رہنا۔ ریحان نے ماں کی ہاں میں ہاں ملائی۔ سامنے بیٹھے ظفر صاحب نے دونوں کی باتیں حیرانی سے سنی، اور برابر بیٹھی عنایہ نے ضبط سے۔ ریحان بھائی، آپ کتنا کما لیتے ہیں؟ عنایہ نے نرمی سے پوچھا۔ کیا؟ ماں بیٹے نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ کتنا کما لیتے ہیں؟ عنایہ نے تحمل سے اپنا سوال دہرایا۔ یہی کوئی 60-70 ہزار، ریحان نے سنبھل کر جواب دیا۔ اور آپ کی کیا ایج ہے؟ عنایہ نے اگلا سوال داغا۔ بیٹا کیا کر رہی ہو؟ ظفر صاحب کو پریشانی ہونے لگی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عنایہ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی۔ ابا مجھے بات کرنے دیں، وہ انہیں بھی نرمی سے ٹوک گئی۔ ہاں تو بتائیے ریحان بھائی۔
کیا عمر ہے آپ کی؟ اس نے وہیں سے اپنا سلسلہ کلام جوڑا۔ اوہو لڑکی، میرے بیٹے سے کیا الٹے سوال کر رہی ہو؟ سیدھا بولو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ آخر ریحان کی ماں سے چپ نہیں رہا گیا تو وہ فوراً ترخ کر بولی، کیوں نہیں آنٹی، میں سیدھی بات کرتی ہوں۔ عنایا ان کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ میرے خیال میں 30 تک تو آپ کی عمر ہوگی اور ماشاءاللہ کماتے بھی اچھا ہیں، تو آپ کو ایک 60 سالہ بوڑھے کا حق کھانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اس کی ٹون ایک دم بدلی۔ اگر آپ کے بازوؤں میں اتنا دم ہے تو آپ ہی کو یہ سب کچھ آپ ہی بنا کر دیں گے، اور اگر نہیں ہے تو کسی چوک میں کھڑے ہو کر مانگنے کا کام شروع کریں، یقین جانے بہت کما لیں گے۔ دونوں ماں بیٹا ہکا بکا رہ گئے۔ بھائی صاحب، یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے؟ وہ سکتے کے عالم میں بولی، بی بی میرے بیٹے کو چوک میں کھڑا کرے گی؟ اب اپنی بہن کو سنبھال کر رکھ اپنے پاس۔ توبہ توبہ، چھوٹی کی زبان ایسی ہے تو بڑی کی کیسی ہوگی؟ اس کی تو نہ عقل ہے نہ شکل۔ پھر بھی میں دل پہ پتھر رکھ کر اسے اپنے شاندار بیٹے کے لیے لانے لگی تھی، لیکن اب میری توبہ۔ چلو نکلو یہاں سے۔ ان کی زبان آگ برسانے لگی۔ بہن، اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، ہم تحمل سے بات کرتے ہیں۔ ظفر صاحب گڑگڑانے لگے۔ ابا، آپ کیوں ان لوگوں سے معافی مانگ رہے ہیں؟ آپ ہی کی شادی یہاں کرنے سے تو بہتر ہے کہ وہ ساری عمر کنواری رہے۔ عنایا سے ان کا گڑگڑانا برداشت نہ ہوا۔ ہاں ہاں، رکھو اپنے پاس، ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے ایسے کنگال لوگوں میں رشتہ کرنے کا۔ میں تو کوئی امیر سی لڑکی لاؤں گی اپنے شہزادے کے لیے۔ وہ ہاتھ نچا نچا کر بولنے لگی۔ ابا چلیں یہاں سے۔ عنایا زبردستی ابا کو اپنے ساتھ لے آئی۔